اعلی حضرت پیارے بھائیوں تو سبحان اللہ بے شک اعلی حضرت کا نام آیا اور سننے خاموش رہے. اعلی حضرت رب جن پر مہربان غوث اعظم کا جن پر فیضان بے شک بابا سنیت کی جان مسلمانوں کی شان ہماری اور آپ کی دل کی جان قوم کا پٹھان امام احمد رضا خان والے بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا بولو مچل کے سبحان اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہادر گنج کی سرزمین سے زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں کون نکلے ہیں مولانا شمشاد رضا صاحب کے والد اور ان کی والدہ نے ارادہ کیا ہے آج انہوں نے ارادہ کیا ہے یہ بہادر گنج کی سرزمین سے زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں ان کا ارادہ مضبوط ارادہ ہے آپ اپنا بھی ارادہ ایسی بنا لیجئے کہ جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ دل جوئی کے ساتھ ہے ارادہ تو بات آگے بڑھائی جائے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ اور زندہ دل ہو کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور جس نے بھی نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے آؤ زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہوئے ان کے یہ اٹھتے ہوئے قدم اللہ ان کو ایک ایک ہر ایک قدم کے صدقے میں اللہ ان کی کامیابی کا منزل مقصود تک پہنچا دے پروردگار عالم مولا کریم ان کے اٹھے ہوئے یہ قدم ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور سب کو اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو سب کو رب کے حوالے کر دیا اور خود کو مصطفیٰ کے حوالے بے شک بابا زندہ باد زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں اللہ اکبر امام احمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حاجیوں کا قافلہ ان میں اہل سنت نعرہ تکبیر اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اللہ اکبر زیارت حرمین شریفین کے لیے سیدگار امام احمد رضا خان والے بریلوی ہے اللہ اکبر آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاز سطح پانی کے اوپر چل رہا ہے اللہ اکبر جہاز کا رخ ہے مدینہ منورہ کی طرف ہے اللہ اکبر امام احمد رضا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر طوفان پانی کی زد میں آ چکا تھا اللہ اکبر جہاز طوفان کی زد میں گھر چکا ہے مرید امام احمد رضا خان والے بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے حضور دعا فرما دیجئے اس وقت ہمارا جہاز ہے طوفان کی زد میں آ چکا ہے اللہ اکبر امام احمد رضا اس وقت قلم اٹھا رہے تھے لکھ رہے تھے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ اکبر قسم خدا کی امام احمد رضا خان والے بل میں اٹھے اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے امی جان حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیجئے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے ہمارا جہاز
طوفان کی زد میں پھنس چکا ہے. ادھر ماں کی دعا کے الفاظ نکلے تھے, اللہ اکبر. ادھر امام محمد رضا خان فاضل کے قلم سے یہ اشعار نکل رہے تھے, آنے دو یا جمودو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑ. واہ 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 سبحان اللہ, بے شک زندہ باد, بے شک واہ واہ واہ, اللہ اکبر سبحان اللہ. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آخری نکتہ دے کے میں آپ کی بارگاہ سے رخصت ہو جاؤں گا. مولانا شمشاد رضا صاحب کے والد گرامی نے ارادہ کیا ہے ان کے اٹھتے ہوئے قدم کو مولانا عمران رضا نے پکڑ لیا. حضرت ارادہ کہاں کا ہے؟ کہنے لگے حضرت ارادہ ہمارا زیارت حرمین شریفین کا ہے. کہا حضور کہ آپ اکیلے ہی جائیں گے, کہ ہم کو ساتھ میں نہیں لیں گے؟ اللہ اکبر. مولانا عمران صاحب ان کے ساتھ میں ہوئے, مولانا ندیم رضا برکاتی شاعر اسلام وہ بھی ان کے ساتھ میں ہوئے. ہم نے کہا ندیم رضا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا مولانا شمشاد رضا صاحب کے والد زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں, حرمین شریفین کے لیے نکلے. ہم بھی پیارے آقا کا روزہ دیکھیں, ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کریں, ہم بھی صفا مروا کی صحیح کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آب زمزم پیا جائے. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ مزدلفہ میں بیٹھے, ہم چاہتے ہیں کہ مینا میں گھومے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحیح کرے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ شیطان کے کنکریاں مارے. اللہ اکبر. قافلہ اٹھا, اٹھنے کے بعد میں ارادہ بنایا زیارت حرمین شریفین کے لیے نکل پڑے ہیں. اللہ اکبر. صرف ایک ہندوستان ہی کی سرزمین نہیں بلکہ دیگر ممالکوں سے لوگوں نے ارادہ کیا زیارت حرمین شریفین کے لیے نکل پڑے ہیں. اٹھتے ہوئے قافلے کو جب ہم نے دیکھا تو کوئی پاکستان کی جانب سے قافلہ چلا ہے, کوئی افغانستان کی جانب سے قافلہ چلا ہے, کوئی انڈونیشیا کی جانب سے قافلہ چلا ہے, دیگر ممالکوں سے اٹھتا ہوا قافلہ زیارت حرمین شریفین کے لیے نکل پڑا ہے. اللہ اکبر. اب زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلا ہے. یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں, آخری نکتہ آپ کو دے کے چلا ہوں. اللہ اکبر. کون نہیں جانتا سرکار ہے وہ سے واہ واہ واہ, بے شک سبحان اللہ, زندہ باد, بے شک. 5 سال کے بچے سے پوچھو تو کہیں گے بڑے پیر صاحب بغداد شریف کے ہیں. ہر انسان جانتا ہے, بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی ہو, ہر انسان سرکار غوث اعظم کو جانتا ہے. اللہ اکبر. بچپن کا دور ہے میرے غوث اعظم کا. اللہ اکبر. زیارت حرمین شریفین کا نکلا ہوا قافلہ جب سرکار غوث اعظم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, اللہ اکبر, دوڑتے ہوئے ننھے قدموں سے امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے امی جان اجازت ہو تو میں بھی نانا جان کا دربار دیکھوں گا, میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں گا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا, بیٹا عبدالقادر ابھی کم سنی کی عمر ہے, ابھی آپ نہیں جا سکتے, سفر لمبا ہے, سفر کی مسافت ہے, آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. اڑتے ہوئے قافلے والوں کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نے دل میں ارادہ کیا, میں کم سنی کی عمر تو بے شک میری ضرور ہے, میں ان کے ساتھ میں سفر کی دقتیں برداشت تو نہیں کر سکتا, مگر اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنے چھت پہ سے اڑتے ہوئے اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم ننھے قدموں سے اپنے محل کی چھت پہ چڑھے, چڑھنے کے بعد میں اٹھتے ہوئے زیارت حرمین شریفین کا نکلا ہوا قافلے کے قدم کو گننے لگے ہیں. اللہ اکبر. ادھر سرکار غوث اعظم قافلے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ادھر سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے مصلی زمین پہ بچھایا, رب کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی, اے پروردگار عالم, اے مالک و مولا, میرا بیٹا عبدالقادر ابھی کم سنی کی عمر ہے. اللہ اکبر. قدم میں نے اٹھتے ہوئے قدم جب قافلے کے میرے بیٹے عبدالقادر نے دیکھے ہیں تو میرے پاس میں آگے کہنے لگے, امی جان اجازت ہو تو میں بھی نانا جان کا دربار دیکھوں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ آب زمزم پیوں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ صفا مروا کی صحیح کروں گا. ادھر کہنا تھا, رب ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, خانہ کعبہ سے لے کے اور بغداد معلی تک کی جتنی زمین ہے سب کو سمیٹ دیا جائے, اور اس کے بیچ میں جتنے درخت ہیں سب کو ہٹا دیا جائے. اب ادھر تو ساری زمین کو سمیٹ دیا گیا, سارے درختوں کو ہٹا دیا گیا. مولانا ندیم عمران رضا نے ہم سے کہا, مولانا غلام جیلانی, ہم خانہ کعبہ
काबा को जैसे ही देखने का इरादा किया था, जैसे ही हम हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुए थे तो हमारी वाह 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 बेशक जिंदाबाद बेशक। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हमारी निगाहों के सामने खाने काबा नहीं था। जिस खाने काबा का तवाफ करने के लिए आज बहादुरगंज की सरजमीन से ये जा रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा था कि उस वक्त खाने काबा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुर्बान चाहिए। जब मैंने ये अरीसा इमाम अहमद रजा खां वाले बरेलवी की बारगाह में रखा, मैंने कहा हुजूर ऐसा मंजर क्या हुआ था कि खाने काबा का पूरी दुनिया तवाफ करने के लिए आई थी तो पूरी दुनिया को खाने काबा नजर नहीं आ रहा था। तो इस मस्ती में जवाब मिलता है, सारी दुनिया के लोग खाने काबा का तवाफ करने के लिए बेशक खाने काबा जाते हैं, मगर खाने काबा तवाफ करने वो सारे काबे जहां करते हैं, काबे का तवाफ काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह 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 बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।